بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنے الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کا، پرنٹ میڈیا کے دوستوں کا بہت مشکور ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ حسب روایت یہاں پر آئے، ہماری حوصلہ افزائی کی۔ جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اس ملک کے حالات، امریکہ ایران جنگ کے حالات، پٹرول، ڈیزل اور مہنگائی کے حالات اس ملک میں جہاں تک چلے گئے، میں اس میں بھی روشنی تھوڑی سی ڈالوں گا۔ جیسا کہ میں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ مرکزی تنظیم تاجران کے چیئرمین کی حیثیت سے آج ملتان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہمارے صدر جناب کاشف چودھری صاحب یہاں پر موجود ہیں، جو اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے جنرل سیکرٹری جناب قیوم آغا صاحب، جو کہ کوئٹہ سے تعلق ہے ان کا، آپ سب دوست جانتے ہیں، یہ کوئٹہ سے تشریف لائے۔ باقی ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر جناب شیخ جاوید اختر صاحب، ہمارے وائس چیئرمین جناب بابر علی قریشی صاحب، ہمارے ملتان سٹی کے صدر جناب خالد محمود قریشی صاحب، اور ہمارے ضلعی صدر جناب سید جعفر علی شاہ صاحب۔ اس کے علاوہ بہت سارے چودھری بنیامین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پیچھے جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ خالد محمود قریشی صاحب آپ تمام دوستوں کا تعارف باقی کرا دیں گے۔ یہ جو چند چیزیں تھے میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اور ایک اور بھی ایشو آج کل ملتان میں زور شور سے چلا ہوا ہے کہ پہلے نام دیا گیا تھا کہ جی وہ ایک چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے الیکشن ملتان میں ہو رہے ہیں، اور اب بعد میں وہ نام چینج کر کے کہہ دیا گیا کہ جی تاجر ملتان کے نام سے الیکشن ہو رہے ہیں۔ اب پھر میں نے سنا ہے کہ جی وہ تاجر ملتان کینسل کر کے تو دوبارہ وہ آ رہے ہیں چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے پلیٹ فارم سے۔ تو سب سے پہلے میں اس کی ایشو پر پہلے کہوں گا کہ ملتان کے تاجروں کا الیکشن ہوں یا پاکستان کے تاجروں کا الیکشن ہوں، ہم کل بھی کہتے تھے، ہم آج بھی کہتے ہیں، اور آپ کے توسط سے میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گا کہ جی آئیں، ایسے نہیں جیسے آپ الیکشن کروا رہے ہیں۔ آپ نے تو وہ الیکشن کا ڈھونگ رچایا ہے۔ میں اسے سمپل طریقے سے یہ کہوں گا کہ آپ اس کی لسٹ دیکھیں۔ پہلے تو آج تک انہوں نے لسٹ نہیں دی تھی، اب ان کی لسٹ میرے پاس بھی موجود ہے کہ 504 ممبرز انہوں نے بنائے ہیں، جس میں سے یہ سمجھ لیں کہ 252 تنظیمیں، اور 252 میں سے میرا خیال ہے کہ 50 کے 52 تنظیمیں ایسی ہوں گی جو صحیح ہیں، باقی ساری کی ساری جیلی ہیں۔ وہ جیلی کیسے ہیں؟ وہ ایسے ہیں کہ جی فرض کریں میں صدر ہوں، میرے سے ہارا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ میرا مخالف ہے، اس کے بعد چلے گئے کہ جی آپ ہمارے صدر ہیں، وہ بھی نہیں ملا تو ایک عام دکاندار کے پاس چلے جائے، جس میں نے کچھ اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے، تو کچھ میں کروں گا۔ میں ایک دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے کہ ہمارا پاک گیٹ، حرم گیٹ، خونی برج کے صدر ہے وہ شیخ الطاف صاحب، وہ یہاں پر نہیں آئے، تو جنرل سیکرٹری حاجی غفور صاحب ہیں، وہ پچھلے کئی سالوں سے صدر ہے، تو ان سے جس کو ہمسایہ بورڈ نہیں دیتا اس کا نام لکھ کر اسے صدر بنا دیا گیا، اس کا بورڈ بنا دیا گیا۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ فارم 47 سے بھی آگے نکل گئے۔ ہم تو یہ کہتے تھے کہ جی یہ فارم 47 کے الیکشن ہے، ہم پچھلے 3 سالوں سے انہیں رو رہے ہیں، تو میرا حال ہے کہ یہ فارم 47 کیا، یہ تو 50 سے بھی آگے نکل گئے۔ نہ کوئی آئے نہ کوئی دیکھے نہ کوئی بولے۔ پتہ یہ لگی آج سے 10 دن پہلے میں نے ایک ہی ملتان کے ایک دوست کو کہا کہ یار وہ مجھے وہ لسٹ تو لا دو، تو کہنے لگے کہ خواجہ صاحب وہ لسٹ تو انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ وہاں انہوں نے 5-6 پوائنٹس بنائے ہیں، تو وہاں پر آپ وہ کہتے تھے وہاں پر جا کر لسٹ پڑھ لیں۔ میں نے کہا یار یہ کیسا الیکشن ہے جس کینڈیڈیٹ کو لسٹ ہی نہیں ملتی،
وہ الیکشن بیچارہ کیا لڑے گا؟ وہ تو اندھا ہے، جس کو مرضی چاہے بنا دیں، جس کو مرضی چاہے اڑا دیں. اور یہی موصوف کا کردار رہا ہے، آج سے نہیں، یہ آج سے 25 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں. اب تو ماشاءاللہ انہوں نے 55 کی سالگرہ بھی منا لی، الحمدللہ 55 سال ہو گئے انہیں تاجروں کی خدمت کرتے ہوئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 55 سال پہلے ایج تو ان کی ہوگی 75، تو 55 سال پہلے میرا نہیں خیال کہ انہیں ہمسایہ بھی جانتا تھا کہ یہ کون ہے. ہاں، تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا. اب وہ الیکشن کروا رہے ہیں، کمال کے بعد دیکھیں نا یہ 250 میں، اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک جو میں نے نکالے ہیں، میں نے پوری لسٹ میں نے کہا نا نہیں دیکھی، اس میں سے 50-60 بندے تو میں نے ویسے نکال لیے ہیں جو کہ ہمارے صدروں نے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. وہ اس لیے کہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ دیکھو جی یہ الیکشن ہے، یہ غیر جانبدار ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ڈرامہ رچانے کے لیے. اور دیکھیں ماشاءاللہ ممبر کیسے رکھے ہیں. میرا بھائی ہے مدر جاوید، میں کچھ نہیں کہتا، صحافی ہے، ٹھیک ہے نا. اب صحافی کو کیا پتہ ہے آپس میں، آپ مائنڈ نہ کرنا کہ صحافی کو یہ تو نہیں پتہ کہ جی ملتان کی تاجر تنظیمیں کتنی ہیں. ملتان میں 300 ہیں، 400 ہیں، اوریجنل کون ہے، وہ دوسرا کون ہے، 2 نمبر کون ہے، 6 نمبر کون ہے، مدر جاوید کون. ایک ہائی کورٹ بار کے سیکٹری ہیں، دیکھو نا یہ ایسے نمائندے ہیں. ایک ماشاءاللہ ان کا اپنا ہے جو کہ شاکر حسین شاکر، وہ بھی شاعر ہیں. تو ویسے ان سب کو نہیں معلوم. میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ انہیں آج کہہ دیں، یہ انہوں نے 252 ممبر بنائے ہیں نا، یہ 100 ممبروں کے نام لے دیں میں ریزائن کر جاؤں. کسی کو پتہ ہی نہیں. تو الیکشن ہو رہے ہیں، یہ کیسے الیکشن ہو رہے ہیں؟ میری سمجھ سے بالا تر ہے. اور کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہے، کہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جی ملتان کے الیکشن کرا دوں، یہ میری آخری خواہش ہے. میں اس سے پہلے بھی کئی آخری خواہشیں سن چکا ہوں، پتہ نہیں یہ اللہ کو منظور کب ہے کہ آخری خواہش کون سی ہوگی. تو اس لحاظ سے یہ ہم اس الیکشن کو دیکھیں، یہ خالصتاً ان کی اپنی ایک تنظیم کا الیکشن تو ہو سکتا ہے. نہ یہ پاکستان کے تاجروں کا الیکشن ہے، نہ یہ ملتان کے تاجروں کا الیکشن ہے. ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہمارا کوئی واسطہ ہے. ہاں الیکشن آپ نے کرانا ہے، ملتان کا کروائیں، پورے پنجاب کا کروائیں، پورے پاکستان کا کرائیں. آئیں گھوڑے دوڑائیں. الیکشن کمشنر بناتے ہیں غیر جانبدار. یہ تو نہیں ہے نا کہ الیکشن کمشنر بھی بنا دیا، ووٹر لسٹ بھی بنا دی، یہ بھی بنا دیا، وہ بھی بنا دیا، اور یہ الیکشن کیسا الیکشن بھائی؟ وہ تو فراڈ کرنے والے بھی ڈر گئے کہ بھئی یہ کیسا ہے. ہاں 40 سال پہلے بھی جڑے 75 دے بنے ہوئے. تو یہ ہے الیکشن. مجھے ابھی شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی قانوناً آئیناً جو الیکشن ہے وہ صدر وہ ہونا چاہیے جو کہ الیکٹ ہو، یہ ہو. مگر الیکٹ، میں نے تو پہلے کہا نا کہ الیکٹ وہ ہوتا ہے جو کہ ایک شہر کی متفقہ تنظیم ہو. 2 بندے ہم دیتے ہیں، 2 بندے آپ دیں، نئی ووٹر لسٹ بناتے ہیں، الیکشن کرا دیں، آپ جیت جائیں، میں سب سے پہلے آپ کو ہار پہناؤں گا. یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ ڈرامہ چلے گا کہ یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہوگا، کل کو یہ صدر بن گیا، بن جائے، آپ 10 بنا لو، ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. دیکھو نا آج میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا، چاہے اگلی چھوٹی تنظیمیں آئی یا بڑی ہیں، چاہے اس میں عارف وسیع اللہ ہے، چاہے سلطان محمود ملک ہے، یا میاں وہ کیا نام ہے بٹ صاحب، اختر بٹ صاحب ہیں، چاہے ان کے ساتھ 2 2 4 4 6 6 10 10 تنظیمیں، میں نہیں کہتا کسی کے پاس کتنی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی مخالفت میں ہیں. تو کون سا الیکشن ہے یہ؟ باقی رہ گیا یہ کہ آپ 250 کیا 300 تنظیموں کا کرا دو. یہ کرائیں گے انشاءاللہ آنے والے 2-3 ماہ کے اندر. ہم وہ الیکشن کرائیں گے جو آپ دیکھیں گے اور پورا ملتان دیکھے گا کہ یہاں پر الیکشن کیسا ہوتا ہے. ہم آپ سب کو دعوت دیں گے کہ آئیں آپ دیکھیں، کھل کر دیکھیں. یہ میدان لگا ہوا ہے، جس نے آنا آئے دیکھے. یہ 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر بنانا، 4 دیواری میں فیصلے کرنا، 4 دیواری میں الیکشن کرانا، یہ کون سا الیکشن ہے؟ تو اس لحاظ سے میں آپ تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں. چونکہ آج بہت ساری باتیں میں نے کرنی تھی، میں آج نہیں کر رہا. صرف 1-2 باتیں میں یہاں پر کروں گا.
کہ اتنی مہنگائی نہیں بڑھی جتنی ہمارے ملک میں بڑھا دی گئی ہے. اتنے تو ایران میں نہیں بڑھی، جس بیچارے کا اتنا نقصان ہوا کہ آنے والے 50 سالوں میں وہ کورنگ نہیں کر سکے گا. وہاں پر اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی پاکستان میں کر دی گئی. ایک دفعہ 100 روپے بڑھایا، 135 روپے بڑھائے، وہ 80-85 روپے پٹرول کا کم کر دیے، ڈیزل کا کم نہ کیے، پھر ڈیزل کے گھٹائے تو پھر پٹرول کے بڑھا دیے، پھر کم کیے، اب پھر سن رہے ہیں کہ کل پھر بڑھائیں گے. یہ تو ڈرامہ ہی کر رہے ہیں نا قوم کے ساتھ. اور افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم اگر اب احتجاج کی کال دیں، ہم مارکیٹیں بند کرنے کی کال دیں، تو ہمیں ویسے فون آ جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، ہم آپ کے پرچے ہو جائیں گے، یہ کریں گے. تو یہ کہا کب تک قوم کو دبائیں گے؟ ڈیزل کو لے لیں. اور ایک نیا کام آج کل چھڑ گیا ہے کہ جی وہ ایک تنظیم بنائی ہے پنجاب نے، کون سی ریونیو اتھارٹی، پنجاب ریونیو اتھارٹی. انہوں نے ایسے دکانداران کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں جس کی بنی ہوئی 1970 کی دکان ہے، 50 سال پہلے کی، جس کی 70 سال پہلے کی، جس کی 80 سال پہلے کی. ان دکانداران کو جب کارپوریشن بھی یہاں نہیں تھی، انہیں نوٹسز دے دیے گئے ہیں کہ جی آپ کمرشل کروائیں، اور کمرشل کروائیں آج کے ریٹ سے. وہ مالکان مر گئے، وہ فوت ہو گئے، آگے 4-4 6-6 جگہ پہ تقسیم ہو گئے کہ ان کو نوٹسز جاری کر دی گئے. یہ سراسر زیادتی ہے. میں پنجاب حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے تاجروں کو نالاں نہ کرو. تاجر پہلے ہی بہت سخت ناراض ہیں. اگر تاجروں کے ساتھ آپ نے ایسا سلوک کیا تو آج جو حالات ہیں اس ملک کے، یہ پھر پورے ملک کے تاجر وہ مارکیٹیں بھی بند کریں گے. اس میں آپ دیکھیں اگلے مہینے بجٹ آ رہے ہیں، اس بارے میں آپ کو چودھری کاشف صاحب قیوم آغا صاحب تفصیل سے بتائیں گے. چونکہ پچھلے جمعے اسلام آباد میں میٹنگ تھی FBR کی، میں وہاں پر نہیں جا سکا. جناب چودھری کاشف صاحب کے وزیر مملکت سے مذاکرات بھی ہوئے ہیں، ہماری اور تنظیم کے بھی ہوئے ہیں، قیوم آغا صاحب کے بھی ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہ یہ تفصیل آپ کو پوری بتائیں گے. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ پنجاب ریونیو اتھارٹی ہے، یہ اپنے نوٹسز واپس لے، اور اگر انہوں نے واپس نہ لیے تو ہم احتجاج پر مجبور ہوں گے. کیونکہ جو 70-80 سال پہلے کا بیٹھا ہوا ہے، الیکشن کا تعلق ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، ہم یکسر مسترد کرتے ہیں اس الیکشن کو. یہ کوئی تاجروں کا الیکشن نہیں ہے. میں ابھی چلوں، یہ 552 ووٹ ہیں، میں ابھی چل پڑوں، اگر دکاندار کا ہی ووٹ بنانا ہے. مجھے ابھی ایک بندے نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے نا پابندی لگا دیا کہ جی شناختی کارڈ ہوگا. میں نے کہا بھائی میرے شناختی کارڈ تو میرے بیٹے کا بھی ہے. شناختی کارڈ تو ہر اس پاکستانی شہری کا ہے جو پاکستانی ہے. آپ کو کیا پتہ یہ صدر ہے، یہ عہدیدار ہے، یہ نائب صدر ہے، یہ ہے کہ یہ نہیں ہے. تو میں صبح چلوں شام کو 5000 ووٹ بنا کر لے آؤں، میں کہوں گا جی یہ تو 5000 تاجر ملتان شہر کا ہے، تو کہاں سے ہوگا؟ جہاں پر تنظیمیں 250 350 400 ہے. شناختی کارڈ نمبر ہے ہی نہیں. ہاں بہت سارے ووٹر لسٹ بھی شیخ صاحب جی صحیح کریں کہ بہت سارے ووٹر لسٹ ایسے ہیں جن کے اوپر شناختی کارڈ نمبر ہی نہیں ہے. اب وہ کوئی کہ آگے کہ جی میرا نام ہے تو اس کو کون مانے گا؟ اس لحاظ سے میں آپ تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئے، ہماری حوصلہ افزائی کی. یہاں پر ہمارے آج خان صاحب بھائی صاحب ہمارے بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو میں جناب کاشف چودھری صاحب کو کہوں گا کہ یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ سے رحیم، سب سے پہلے میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے چیئرمین جناب خواجہ سلیمان صدیقی صاحب، مرکزی تنظیم تاجران جنوبی پنجاب کے صدر جناب شیخ جاوید اختر صاحب، مرکزی تنظیم تاجران ضلع ملتان کے صدر جناب جعفر شاہ صاحب، ملتان سٹی کے صدر خالد قریشی صاحب، مرزا نعیم بیگ صاحب، اسٹیج پر موجود رانا اویس صاحب، بابر علی قریشی صاحب، چودھری بنیامین صاحب، رانا اویس صاحب، اور پریس کانفرنس کے اندر میری عقب میں موجود ملتان شہر کے مختلف بازاروں کے تنظیموں کے عہدیداران کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ملتان پریس کلب کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے تمام صحافیوں کا، تمام فوٹوگرافرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہماری آواز کو حکمرانوں تک پہنچانے کا ہمیشہ سے حق اور سچ کی آواز بلند کرنے کا فرض ادا کرتا ہے. پاکستان کی معیشت، پاکستان کے تاجر کو درپیش مشکلات کے حوالے سے کل ہم نے مرکزی تنظیم تاجران صوبہ جنوبی پنجاب کا اجلاس ملتان کے اندر منعقد کیا، جس میں بہاولپور، وہاڑی، لیا،
خانے وال، ڈی جی خان، راجن پور اور جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع سے سید اسرار شاہ صاحب، حاجی عبدالرشید ساجد صاحب، جاوید داجلی صاحب، واحد بخش باروی صاحب، طاہر شریف گجر صاحب، حاجی جاوید صاحب، اسلم خان صاحب، اسلم فوجی صاحب اور دیگر جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع کے صدور تشریف لائے، جس میں ہم نے صوبہ جنوبی پنجاب کے تاجروں کو درپیش مشکلات کا بالخصوص جائزہ لیا اور ملکی معیشت کو درپیش مشکلات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد مرکزی تنظیم تاجران پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ایران اور امریکہ کی اس جنگ کے اندر فیلڈ مارشل جناب حافظ عاصم منیر صاحب کو اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو عالمی سطح پر جو پذیرائی ملی، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مارکہ حق کے اندر ہندوستان کو شکست فاش دینے کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کی عزت و وقار میں جو اضافہ ہوا، اس نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ لیکن عزت و وقار کے اس ماحول کے اندر کہ جب پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے، تو پاکستان کی مارکیٹوں کو بند کرنا یہ کسی صورت انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ ایسے حالات میں کہ جب عالمی سطح پر ہماری پذیرائی ہو رہی ہو، تو پاکستان میں گھنٹوں کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کرنا، پاکستان میں بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو بڑھانا، یہ سسکتی اور بلکتی ہوئی عوام کو مزید ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے پاکستان کے اندر، جس کے اندر صوبوں اور مرکز کے اندر کوارڈینیشن بھی موجود نہیں، صوبہ سندھ اور صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر دکانیں بند کرنے کے اوقات کار اور مقرر کیے گئے ہیں، صوبہ پنجاب، صوبہ بلوچستان اور وفاق کے تاجروں سے نامعلوم کیا ظلم ہوا کہ یہاں 8 بجے دکانیں بند کرنے اور 10 بجے ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹلیٹس بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے، اور پنجاب میں مزید یہ ظلم ہوا کہ جنرل سٹور جو بنیادی ضرورت کی چیز ہے اس کو بھی 8 بجے بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ اب جب جنگ اس وقت رک چکی ہے اور بجلی وہ تو حکمران دے نہیں پا رہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ 1 گھنٹہ بجلی آتی اور 1 گھنٹہ بجلی جاتی کا منظر ہے، آئی پی پیز کے وہ 90 اسلحے، وہ 90 سانپ جو اس ملک کے حکمرانوں کی شکل میں اس ملک پر برسر اقتدار ہیں، وہ آئی پی پیز کہ جس کا گردشی قرضہ اس وقت پھر 1900 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے، جن کو کیپیسٹی پیمنٹ بجلی نہ بنانے کی شکل کے اندر کی جاتی ہے۔ جب حکمران بجلی پوری نہیں کر سکتے تو میرے اپنے پیسے سے، میری اپنے محنت سے بنائے گئے کاروبار کو وہ بند کرنے کا اختیار کیسے رکھتے ہیں؟ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، وفاق، تمام جگہوں پر یکساں اوقات کار نافذ کیے جائیں۔ فوری طور پر پہلے مرحلے میں 8 بجے والے اوقات کار کو رات 10 بجے مقرر کیا جائے، اور فوڈ آؤٹلیٹس کے کاروبار کو رات 12 بجے تک کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس وقت گرمی اپنے جوبن پر ہے، عید سیزن بھی ہے، عید سیزن اور گرمی کی وجہ سے ویسے ہی گاہک رات شام کے اوقات میں نکلتا ہے، تو اس لیے اگر حکمران یہ چاہتے ہیں کہ تاجر اپنی دکانیں بیچنے پر مجبور نہ ہوں، تاجر شٹر ڈاؤن پر مجبور نہ ہوں، تاجر احتجاج پر مجبور نہ ہوں، تو پھر ان اوقات کار کو فوری طور پر تبدیل کیا جائے۔ اگر حکمران چاہتے ہیں کہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب، تو پھر اس کے لیے حکمران بیٹھیں، ریاست کے پورے نظام کو تبدیل کریں، سرکاری دفاتر، اسکولوں، کالجز کے اوقات کار کو تبدیل کریں، پھر اس کے لیے پوری ایک میڈیا مہم اور اویئرنیس کی کمپین چلائی جائے، تو پھر عملاً یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک تو لمبے عرصے کے اندر ہم اس سمت کے اندر جا سکیں۔ اس لیے یہ جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے یہ اب ہماری برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ ہم نے چاروں صوبوں کے اندر بھی اس پر مشاورت کی ہے، کل جنوبی پنجاب کے صوبے کے ساتھ بھی مشاورت کی ہے۔ اگر یہ لاک ڈاؤن ختم نہیں کیا جاتا تو پھر ہم احتجاج کی کال دینے پر مجبور ہوں گے۔ دوسرا مطالبہ ہم یہ کرتے ہیں کہ مہنگے ترین بجلی 70 سے 130 روپے یونٹ تاجر بجلی خریدتا ہے،
پھر آخر لوڈ شیڈنگ کیوں؟ حکمران بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ مہنگی بجلی، مہنگے پیٹرول، مہنگے ڈیزل اور مہنگی سوئی گیس کی موجودگی میں کاروبار کرنا کسی صورت اب ممکن نہیں۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر پیٹرولیم لیوی کو ختم کرے، پیٹرولیم مصنوعات پر تمام طرح کے ٹیکسز کو ختم کرے۔ ان کا جو پیار محبت ملا ہے بمیں آپ تمام صحافیوں کا، اس پہ وہ الفاظ نہیں کہ میں اپنے ملتان کے اور جنوبی پنجاب کے دوستوں کا شکریہ ادا کروں۔ جناب میرے لیے بہت ہی قابل قدر صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری صاحب، مرکزی ترجمان ضیاء احمد راجہ صاحب، کاشف صاحب نے بڑے تفصیل سے پورے پاکستان کے حوالے سے، ٹیکسوں کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے اور موجودہ حالات کے حوالے سے تفصیل سے بات کی۔ شاید اب میرے لیے کچھ ہے نہیں کہ میں اس پہ کہوں، لیکن اپنے صوبہ بلوچستان کی نمائندگی کے حوالے سے کہ صوبہ بلوچستان اللہ پاک کے فضل و کرم سے معدنیات سے بھرا ہوا صوبہ ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے نصیب کی، بدبختی کی، کہ اس پہ اختیار اور قبضہ ہمارا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آج ایرانی پیٹرول کا قیمت ہمارا وہاں کا صوبائی حکومت لگا رہا ہے۔ صوبائی حکومت ہمارے پیٹرول کا قیمت لگا رہا ہے کہ ایرانی پیٹرول کا یہ قیمت ہوگا۔ ہمارے ہاں صنعت و تجارت نہیں، ہمارے ہاں انڈسٹریز نہیں، فیکٹری نہیں، ہمارے ہاں پہاڑوں کا وطن ہے۔ ایک طرف ایران، دوسرے طرف افغانستان، جو ہمارے روزگار کا ایک واحد ذریعہ تھا، پچھلے 1.5-2 سال سے وہ روزگار بلوچستان پہ بند کیا گیا۔ دوسری طرف ایک ظالمانہ جابرانہ لاک ڈاؤن کو جو ہم کہے، کاشف صاحب نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، چاہے ہماری وفاقی حکومت ہے، چاہے وہ ہماری صوبائی حکومت ہے۔ اس نے لاک ڈاؤن لگایا، 20 دن کے لیے 20 دن پورے ہوئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو کیا سمجھائے کہ حکومت کو خود ہی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کرنے کیا جا رہا ہے، اور جو فیصلہ بھی ہمارا مرکزی صوبائی حکومت کرتا ہے اس میں ہم فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آج آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ ایران بھی پاکستان کی دوستی پر سوچنے لگا ہے، اس کو بھی ہماری دوستی معلوم ہونے لگی ہے۔ ہمارے تمام ہمسائے ہم سے ناراض ہیں۔ افغانستان نے ہم پہ اپنے تمام تجارتی ادارے بند کر دیے۔ بلوچستان کا تمام غریبی کا کاروبار کا دار و مدار افغانستان پہ تھا، 2 سال سے بند ہو گیا۔ اس کے بعد ایران پہ تھا۔ جو چیز ہمیں 100 روپے کا ملتا ہے اپنے ملک کے حوالے سے، وہاں سے ہمیں 50 روپے کا ملتا تھا۔ ہم حکومت کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ساتھ بٹھاؤ، ہم آپ کو ایرانی پیٹرول 200 کا دیں گے۔ صوبائی حکومت دھمکیوں پہ اتر آتا ہے کہ ہماری فورس تمہارے گھروں پہ آ رہی ہے۔ ہمارے چیمبر آف کامرس بلوچستان نے پریس کانفرنس کی۔ چیمبر آف کامرس ایک ذمہ دار ادارہ ہے، انہوں نے ہمارے صوبائی حکومت کو مشورہ دیا کہ آپ ہمیں ساتھ بٹھائیں، ہم آپ کو پیٹرول 200 کا دیں گے۔ اسی رات اسی بندے کو دھمکیاں کہ ہماری فورس آ رہی ہے تم کو اٹھانے کے لیے۔ 3 دن اس کے راضی نامے میں لگے۔ اب ہم بلوچستان والے کریں تو کیا کریں؟